ویلکم بیک ATV مارننگ وتھ فرا میں خوش آمدید۔ اس ماہ مبارک میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوپر ایک نظر ڈال رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے وہ باتیں جو کہ ہم یوزلی نظر انداز کرتے ہیں یا ہماری زندگیوں میں شامل نہیں ہوتی، اس ماہ مبارک میں وہ تمام سنتیں، وہ تمام خوبصورت جو باتیں ہیں جو کہ قرآن پاک بھی ہمیں اسی کی تعلیم دے رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان پہ عمل پیرا ہو کے دکھا رہے ہیں، ہم ان تمام صفات اور عادات اور رویوں اور اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنی زندگی کو ان سے سجائیں۔ ڈاکٹر عبدالباسط صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید ڈاکٹر صاحب، اور کنول نواز میرے ساتھ موجود ہیں، ثنا خوانی کا سلسلہ۔ اس پروگرام کے پہلے حصے میں ڈاکٹر صاحب ہم پہنچے تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت جو ہے وہ کرنے پہ مجبور کر دیے گئے اور اب آپ مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوسرے دور، مدنی دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ٹرن جو ہے اس میں کیا لیسنس ہیں؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر گوشہ بہت ہی خوبصورت، اس کے اندر رہنمائی پنہا ہے، اور جو بنیادی طور پر سیرت کے ادوار کو تقسیم کیا جاتا ہے وہ مکی دور اور مدنی دور۔ مکی دور ایک بالکل دوسرے انداز کا ہے، اس میں ابتدا ہے، اس میں جو مصائب ہیں وہ ان کی انتہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس سارے معاملے میں اسلام کی دعوت ہے، اور اس میں برداشت زیادہ ہے، اس میں یہ کہ صبر ہی صبر ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت جب یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ لے کر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کہ ایک ایسا گوشہ اب دستیاب ہے جس میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود تشریف لے جانے سے پہلے ہی وہاں موجود ہے، اور وہاں پر اوس اور خزرج جو دو قبائل ہیں وہ ان کی بہت بڑی تعداد اسلام کو قبول کر چکی ہے۔ اور پھر ایک اور جو اس دور کی خصوصیت ہے وہ کہ آپ نے ایک ریاست قائم کر دی ہے گریجولی اسی دور کے اندر، اور پھر اس کے اندر ایک ہمیں جو نظر آتا ہے ایلیمنٹ جو مکہ سے مختلف ہے کہ اب اس میں یہود کا عنصر بھی شامل ہو رہا ہے، پھر مشرکین آلریڈی موجود ہیں، تو پھر وہ کس طرح سے ایک عام انسان کی طور پہ اگر میں لوں، ایک غریب الوطن انسان، ایک انسان جو اپنے ایک بہت محبوب جگہ جہاں سے اس کو الفت ہے، محبت ہے، وہاں ستایا گیا یا اس کی زندگی کو وہاں پہ مشکل دشوار کر دیا گیا اور وہ مجبور ہے اور ہجرت کر رہا ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ایک غریب الوطن انسان کے لیے بھی تو ایک مثال ہے کہ بے سر و سامان تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر آ کر پھر ایک نئے دیار میں، ایک نئے وطن میں جس طرح سے آپ زندگی کا آغاز کرتے ہیں، تو وہ جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ جب آپ کسی نئی جگہ پہ جائیں اور زندگی کو آپ نے ایک نئے سرے سے شروع کرنا ہو تو وہ سرا کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں دکھائی دیتا ہے؟ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ چونکہ قرآنی آیات کی اصل میں تصویر ہے، اس کا پریکٹیکل ہے، تو جو فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ کیسے بھی حالات ہوں اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ایک در بند ہوتا ہے تو 10 در کھل جاتے ہیں، تو اس کی عملی جو تفسیر ہمیں نظر آتی ہے، اس کی جو تصویر نظر آتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک تنگی کا معاملہ، ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھیوں پر، خود آپ پر جن کا ہم نے تذکرہ کیا کہ کیسے کیسی ایذا رسانی ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین ٹوٹ پڑتے ہیں، آپ حالت نماز میں ہوتے ہیں، آپ پر اونٹ کی اوج رکھ دی جاتی ہے، لیکن یہ دور تو گزر گیا۔ یہ میں فرق بتا رہا ہوں کہ یہ دور اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی فراہم کرتا ہے، اور وہ بھی ایک مشکل راستے سے، اور قرآن نے جو کہا نا کہ ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، تو گویا مدنی زندگی ایک آسانی کے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ زندگی تنگ ہو جائے یا مشکل ہو جائے تو ہجرت کر لینی چاہیے، اس جگہ سے نقل مکانی کر لینی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اور ویسے بھی اس میں جو ہے آسانی ہوتی ہے،
سو یہ بھی ایک کیا ہمیں جی وہ جیسے عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تو یہ سنت مبارکہ ہے، اور حبشہ کی طرف بھی آپ نے اپنے اصحاب کو اجازت دی اور 2 دفعہ وہ گئے. تو یہی ہے کہ اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، ایک جگہ پر کوئی مسائل آئیں تو وہیں یہ کہ اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ آپ ہجرت اختیار کریں، اور یہ کتنی اہم ہے اور کتنا اس کے یعنی مثبت اثرات آتے ہیں وہ ہمیں سیرت مبارکہ میں نظر آتے ہیں. اور ایک اہم بات، یہ کتنا اہم واقعہ ہے کہ جو احادیث مبارکہ کی کتب ہیں ان سب میں ہی پہلی حدیث جو بیان کی جاتی عمومی طور پر وہ کیا کی جاتی ہے کہ جس کا ایک ٹکڑا تو ہمیں سب کو یاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لیکن اس کے لیے جو مثال دی جا رہی ہے وہ یہ کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور اگر کسی دنیاوی یعنی مقصد کے لیے کی تو وہ پھر اللہ کے لیے ہجرت نہیں ہے، وہ اس دنیاوی مقصد کے لیے ہجرت ہے. اور یہ باقاعدہ مثال دے کر یہ بات بتائی گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ کتنی بین سنگ میل ہے یہ ہجرت. اور اس ہجرت کے ساتھ آپ نے جیسے کہا نا کہ غریب الوطنی ہے، اپنے جو اہل مکہ میں سے جو مسلمان ہوئے ہیں جنہیں پھر آگے چل کے مہاجر اور مہاجرون کا لقب جو ہے نا ملتا ہے، اور جو مدینہ کے رہنے والے انہیں انصار کا ملتا ہے، تو ایک بہت بڑا ایک سوشل ایشو بھی تو ڈیولپ ہو رہا ہے نا. جی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک نئے دیار میں پہنچتے ہیں سب سے پہلے ایک تجارتی منڈی کی بنیاد رکھتے ہیں، اور یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم کہ مسجد نبوی کی تعمیر اور آغاز کے ساتھ بلکہ شاید اس سے بہت تھوڑا پہلے ہی وہ جو ایک تجارتی مرکز کا سیٹ اپ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا جو مسجد نبوی کے بالکل متصل ہے، کہ وہ بازار ہے اور وہاں پر تاکہ ایک جو ہے کاروبار زندگی معاش ایک جو یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے کہ پریکٹیکل لائف کا ایک معاملہ ساتھ ساتھ عملی طور پہ جد و جہد کوشش کسب حلال رزق حلال کے لیے کوشاں رہنا، یہ ایک سٹرگل جو ہے یہ مسلسل دکھائی دے رہی ہے. جی دیکھیے وہ تو اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو سب سے پہلا کام تو یہ تھا نا کہ جیسے ہم پاکستان کی تاریخ پڑھتے ہیں کہ جب مہاجرین یہاں پر آئے تو ایک بہت بڑا ان کی آباد کاری مسئلہ بنا تھا. میں اس سینس میں پہلے اس کی طرف آ کر پھر آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ظاہر ہے ان کو شیلٹر کہاں ملے گا، انہوں نے رہنا کہاں ہے، اور ابتدائی دنوں میں کہیں بھی جا کے ایڈجسٹ ہونے میں جو ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے اس ٹرانزیشن میں انسان کو تو روزانہ اس کو خوراک بھی چاہیے نا، اس کی اور ضروریات بھی ہیں، اس کو موسمی اثرات سے بچنا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر ایک جگہ کوئی رہ رہا اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آ جائیں تو وہ آپس کے تعلقات، اس سارے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی کی بنیاد رکھنے اور تجارتی جگہ کو مختص کرنے سے پہلے آپ نے جو کام فرمایا وہ یہ تھا کہ مواخات قائم کی. اب دیکھیں مواخات سے پھر یہ چیزیں آگے بڑھ کے نکل کر آ رہی ہیں جو اس کی شاخیں ہیں، اور اس سے پھر بہت سارے فیوز و برکات دنیا نے دیکھے ہیں، اور اتنی ایمیکیبلی ایک اتنے سوشل ایشو بھی جو بن سکتا تھا اسے کیسے آپ نے ریزالو کیا ہے. اور جو یہ کہا کہ انما المؤمنون اخوہ اور المسلم اخو المسلم، اس کو بھی صرف تحریر کی شکل میں، قول کی شکل میں، ارشاد کی شکل میں، آیت قرآنی یا حدیث مبارکہ کی شکل میں نہیں، عملی جامہ پہنا کے دکھایا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو فیت کی بنیاد پر جب بھائی بھائی بنتے ہیں تو وہ فیت کی بنیاد پر وہ اس قدر باہم شیر و شکر ہو جاتے ہیں کہ جو خونی رشتے ہیں وہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کو اتنی خوبصورتی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات تو ان تک پہنچ چکی تھیں، لیکن اس کی پریکٹیکل ایگزیبیشن جیسے کہا جا سکتا ہے نا کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس کو عمل کیسے کرنا ہے ایک ریاست کی شکل میں. اس پہلے مسئلے کو کیسے آپ نے حل فرمایا کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر مسلمان کو آپس میں بھائی بھائی ان کے ہاتھ پکڑ کر بنایا، اور وہ پھر آسمان دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ وہ اتنا بڑا جو مسئلہ بن سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے ساتھ، آپ کی جو اللہ نے آپ کو تدبر اور فراست دی. لیکن یہ سنت بھی تو ایک ہمارے سامنے پھر آ گئی جی یقیناً کہ ایسا کوئی موقع ہو تو پھر آپ نے جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں،
انہوں نے اپنے سے محروم یا اپنے سے وہ لوگ جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں ایثار کا ان مظاہرہ کے لیے کرنا ہے. کیسے آپ نے وہ کرنا ہے. تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ آ گیا. جی یقیناً. اور اس میں دیکھیں کہ پاکستان تو میں بہت ساری مماثلتیں ہیں مدینہ کی طرح. پاکستان بھی ہمارے وجود میں آئے کہ ہجرت کی بنیاد پر. مدینہ کی ریاست بھی بنی ایک ہجرت کی بنیاد پر. تو وہ اسباق تو یقیناً موجود رہے اور آج بھی موجود ہیں. آپ دیکھیے نا کہ یہ کتنا اہم ہے کہ آج کل تو آپ کے پاس بہت ساری یعنی اقوام متحدہ موجود ہے, کمیٹی آف نیشن موجود ہے, اس میں بہت ساری چیزیں, اب UNHCR موجود ہیں, باقی چیزیں موجود ہیں. اس زمانے میں تو آپ کو خود ہی یہ معاملات کو ریزالو کرنا ہے. اس کا کیسا خوبصورت آپ نے حل نکالا. یہ جو بات ہے نا کہ بزنس سینٹر کی ضرورت اور اس کی وجہ کیا تھی. ہم نے جیسے جب ہم ابتدا میں بات کر رہے تھے رمضان المبارک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور قریش اور ان کا کسب معاش, تو اس میں کیا تھا کہ قریش کے لوگ, مکہ کے مسلمان, ان کا جو جدی پشتی یعنی ٹریڈیشنل کام تھا وہ تجارت تھی, یا گلابانی تھی یا تجارت تھی. مدینہ میں جب وہ آئے تو مدینہ کے اندر رہنے والے لوگوں کا, انصار کا تو زراعت پر زیادہ انحصار تھا. تو وہ یہ جو انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے ایکسپرٹیز بھی لے کے جاتے ہیں, اپنی جو جس میں ان کا تجربہ ہوتا ہے وہ بھی لے کے جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے موقع پر انصار نے ایک مثال قائم کر دی کہ انہوں نے اپنے گھر تقسیم کر لیے, اپنے ذرائع وسائل تقسیم کر لیے. ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے میثاق مدینہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک بزنس سینٹر قائم کیا, وہ جو ایک نئی کمیونٹی, وہاں لڑائی جھگڑا نہیں بلکہ ایک صلح جوئی کے ساتھ جو ایک کچھ معاملات طے کیے. بہت سارا میسیج ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو جاتے ہیں دوسرے ممالک میں اور وہاں جا کر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اب کانفلکٹ میں آ جائیں وہاں کی ایڈمنسٹریشن یا وہاں کے لوگوں کے ساتھ امیڈیٹلی. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ اس گوشے کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے. ہم اس طرف چلیں گے, لیکن درود و سلام اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بریک کی طرف چلنا ہے. سو کنول, آپ کیا ہمیں نعت رسول مقبول سنا رہی ہیں؟ انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ سے پھر درود و سلام. جی انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا رہی ہے
برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ